رجب الامرجب یہ مہینہ کیوں خاص ہے؟ الفاظ کا اردو مضمون۔ تعارف اسلامی سال کے مہینے اپنی روحانیت، تاریخی واقعات اور شرعی مقامات کے اعتبار سے مختلف حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے چند مہینے بقیہ مہینوں سے منفرد فضیلت کے حامل ہیں، اور رجب الامرجب انہی میں سے ایک عظیم ماہیاس مضمون میں ہم رجب الامرجب کی لغوی و شرعی حیثیت، اس کی تاریخی و مذہبی اہمیت، معتبر روایات اور عملی اعمال کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ ساتھ ہی ہم ان اعمال پر روشنی ڈالیں گے جو اس مہینے میں مومن کی زندگی میں معنوی بہتری لا سکتے ہیں، اور کن کن باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے تاکہ عبادت خالص رہے اور بدعتوں سے بچا جائے۔ لفظ معنی اور تاریخی پس منظر۔ رجب کا لفظ عربی میں وہ لفظ ہے جس کے معنی و احترام، تعظیم اور معززی کے دلالت کرتے ہیں۔ رجب الامرجب کا مکمل لقب اسی اہمیت اور تقدس کی علامت ہے، یعنی وہ مہینہ جسے عزت و توقیر کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ اسلامی تقویم میں رجب ان 4 مہینوں میں شمار ہوتا ہے جنہیں شرعی طور پر محرم، محترم ماہ کہا جاتا ہے، یعنی محرم، رجب، ذو القعدہ اور ذو الحجہ۔ ان مہینوں کی خصوصی حیثیت قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہے، اور ان میں جنگ و خونریزی کی ممانعت، اصل مقصد امن و امان کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ تاریخی اعتبار سے رجب قبل از اسلام عرب میں بھی احترام کا حامل تھا۔ جب اسلام آیا تو اسی ماہ کا احترام شرعی بنیاد پر مضبوط ہوا۔ اسلامی تاریخ میں بعض اہم واقعات اور یادگار دن رجب سے منسوب کیے جاتے ہیں جو امت کی روحانی اور تاریخی زندگی کے لیے معنی رکھتے ہیں۔ نیز بعض واقعات کی تاریخ پر مختلف آرا ہیں، لہٰذا ہم عام روایات اور متفقہ حقائق کو مقدم رکھیں گے۔ شرعی حیثیت اور اسلامی نقطۂ نظر۔ قرآن مجید میں براہ راست رجب کا نام تو نہیں آیا، مگر شرعی طور پر 4 حرم مہینوں کے وجود کی تصدیق قرآن و حدیث میں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ برسوں کا شمار 12 مہینوں پر مشتمل ہے، اور ان میں 4 مہینے حرام ہیں۔ اسی شرعی ترتیب میں رجب کا درجہ آتا ہے۔ حضور اکرم کی متعدد روایات نے ان مہینوں کی حرمت اور احترام کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ روایات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ رجب میں خاص طور پر امن، تقوی اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے توجہ دینی چاہیے۔ اہم بات یہ ہے کہ رجب بطور مہینہ فرض عبادات کا مہینہ نہیں بنتا، بلکہ اس کا مقام نفل عبادات، توبہ و استغفار اور تقرب الہی کے لیے مخصوص وقت ہونے کی حیثیت رکھتا ہی۔ فقہ عام طور پر رجب میں روزے رکھنے، نمازوں میں اضافہ اور نیک اعمال کرنے کو مستحب یعنی پسندیدہ قرار دیتا ہے، بشرطے کہ یہ اعمال قرآن و سنت کے مطابق ہوں اور ان میں کوئی بدعت شامل نہ ہو۔ رجب کی خصوصیات و فضائل۔ عمومی نظریات۔ 1. تقدس و احترام۔ رجب کو مرجب کہا جاتا ہے، یعنی وہ مہینہ جسے آدمی باعزت اور مقدس سمجھتا ہے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں اخلاق و کردار کی اصلاح کریں اور کسی بھی قسم کی ظالمانہ حرکت سے پرہیز کریں۔ 2. تزکیہ نفس کا سنہری موقع۔ رجب نفسیاتی طور پر انسان کو سال کے وسط میں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہے، گناہوں کی معافی، برے عادات ترک کرنے اور زندگی میں اصلاح لانے کا بہترین وقت سمجھا جاتا ہے۔ 3. نفل عبادات کا اہتمام۔ سنت و نفل عبادات، رات کی قیام، تہجد، درود و اذکار اور اللہ سے نل تعلق مضبوط کرنے کے لیے رجب کو بہترین قرار دیا جاتا ہے۔ 4. سکوت جنگی۔ تاریخی طور پر رجب کو جنگ و خونریزی سے اجتناب کا مہینہ سمجھا جاتا رہا ہے۔ اس کے پیغام میں امن و صلح کی ترغیب شامل ہے۔ معروف تاریخی و مذہبی واقعات۔ رجب سے منسوب چند واقعات عام مسلم شعور میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ ان میں کچھ واقعات کے بارے میں مختلف مکاتب فکر میں اختلاف رائے موجود ہے، اس لیے احتیاط کے ساتھ بیان کرنا مناسب ہے۔ اسراء و معراج۔ بہت سے مسلمانوں کے نزدیک معراج رسول کا واقعہ رجب کے مہینے میں ہوا۔ روایات اور عوامی عقیدت میں اکثر اس واقعے کو 27 رجب کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ البتہ بعض علماء نے اس تاریخ پر اختلاف کیا اور کہا کہ معراج کا درست دن تاریخی روایتوں میں مختلف ہے۔ پھر بھی عمومی طور پر رجب اور خاص کر 27 رجب کو ایک یادگار رات کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے، جس میں مسلمان اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرتے آؤ۔ چونکہ یہ واقعہ ایمان کا مضبوط رکن ہے، یعنی معراج کا واقعہ خود دین کا حصہ ہے، اس کا ذکر اور عزم الہی میں اضافہ درست اور مستحب سمجھا جاتا ہے، مگر تاریخ پر سختی سے اصرار ضروری۔ ناؤزرات اولیاء اور دیگر واقعات
بعض علاقوں میں رجب میں بزرگان دین دیگر مذہبی شخصیات کے روایتی میل و اجتماعات ہوتے آوا اجتماعات اگر قرآنی و نبوی اصول کے مطابق ہوں اور عوام کو دین کی تعلیم و تقویت دے تو ان کی افادیت ممکن ہے، مگر جہاں بھی ایسی محافل میں بدعت مبالغے ناپسندیدہ رسوم شامل ہوں ان سے بچنا چاہیے۔ رجب میں مستحب اعمال عملی رہنمائی رجب کو فضائل کے لحاظ سے استعمال کرنے کے لیے چند عملی اور معتبر طریقے درج ذیل ہیں۔ ایک استغفار و توبہ رجب توبہ کا بہترین موقع ہے۔ روزانہ کثرت سے استغفار اغفنرل اور ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ قرآن و سنت میں بارہا توبہ کی دعوت دی گئی ہے، جب میں یہ عمل مخصوص وقت کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے۔ دو نفل روزے رجب کے روزے فقہ میں مستحب شمار ہوتے بعض علماء اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ روزے رکھنے میں اعتدال اختیار کیا جائے اور روزہ فرض و واجب امور میں خلل نہ ڈالے۔ سنت نبی کے مطابق نفلت روزے روحانی قوت بڑھاتے ہیں۔ تین زیادہ نمازیں اور اذکار تہجد وتر اور نوافل نمازوں میں اضافہ کیا جائے۔ روزانہ اذکار صباح و مساء درود پاک اور قرآن کی تلاوت کو معمول بنایا جائے۔ صدقہ و خیرات اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دینا، غربا و مساکین کا خیال رکھنا اور معاشرتی بھلائی میں حصہ لینا اس مہینے میں ثواب بڑھا دیتا ہے۔ 5 عید و اجتماعات کا درست رخ اگر رجب میں کوئی دینی محفل منعقد کی جائے تو اسے تعلیمی و عبادتی بنانا چاہیے۔ مولویانہ محافل میں لوگوں کو دین سکھانے، قرآن کی تفسیر اور اخلاقی رہنمائی شامل ہونی چاہیے، نہ کہ مبالغہ آمیز عباداتی رسوم۔ 6 اہل بیت اور پیغمبروں کی محبت قرآن و اہل سنت کی روشنی میں اہل بیت اور انبیاء کرام کی سیرت پڑھنا، ان کے اخلاق و کردار سے سبق حاصل کرنا عقل و دل دونوں کے لیے مفید ہے۔ بدعت سے بچاؤ اعتدال ضروری رجب کے بارے میں عوامی عقائد میں بعض اوقات غیر مستند رسوم شامل ہو جاتی ہیں، مثلا مخصوص دنوں پر مخصوص دعاؤں کی صدقہ بازی یا ایسی رسومات جو قرآن و سنت پر مبنی نہ ہو۔ فقہا عام طور پر لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ ایسے اعمال سے پرہیز کریں جو بدعت کہلائیں۔ دین اسلام کی خوبصورتی اس کی سادہ صاف اور معتدل عبادات میں ہے۔ کسی بھی عمل کو قبولیت کے لیے نیت کا درست ہونا اور شرعی بنیاد کا ہونا ضروری ہے۔ رجب کا روحانی اثر اور ذاتی تبدیلی رجب کا مہینہ محض تہوار چال آپشن نہیں بلکہ ذاتی اصلاح کا عرصہ ہے۔ اس مہینے کی روحانیت درج ذیل پہلوؤں سے انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ 1 دل کی نرمش روزانہ نماز تلاوت اور اذکار سے دل میں نرمش آتی ہے، یہ نرمش آدمی کو دوسروں کے ساتھ ہمدرد بنا دیتی ہے۔ 2 اخلاقی استحکام رجب میں مومن اپنے عیوب پر کام کرتا ہے، جھوٹ حسد غیبت وغیرہ کو ترک کرنا عملی اصلاح کا حصہ ہے۔ 3 رشتوں کی مرمت اس مقدس مہینے میں قرب الہی کے ساتھ ساتھ انسانی رشتوں کی بحالی بھی اہم ہے، رنجش دور کرنا، والدین اور رشتہ داروں سے نیکی کرنا۔ 4 خوف و امید کا توازن اللہ کا خوف اور اس کی رحمت پر امید دونوں رجب میں مومن کو قوت عمل دیتی ہیں، اس سے روحانی استحکام پیدا ہوتا ہے۔ علمی و فقہی نوٹ فقہا نے جو عمومی ہدایتیں دی ہیں وہ نیکیوں میں اضافہ، سنتوں کی حرمت اور بدعت سے بچاؤ کی سمت میں اور رجب میں کوئی خاص واجب عمل فقہی طور پر مقرر نہیں، اس لیے ہر عمل کی قبولیت کا معیار خالص اور اسلامی شریعت سے موافقت ہی۔ بعض مخصوص دعاؤں اذکار کے سلسلے میں فرق روایت موجود ہے، اس لیے بہتر ہے کہ مومن مشہور اور معتبر دعاؤں کو اپنائے اور ہر نواردہ نویں قسم کے عقائد مخصوص دعائیں جو سند نہ رکھتی ہوں سے بچے۔ رجب اور عمومی اسلامی تقویم معاشرتی اثر رجب کا مہینہ معاشرتی سطح پر بھی اثر رکھتا ہے۔ لوگ رجب کو امت کے لیے معنوی تجدید کا وقت سمجھتے مساجد میں خصوصی محافل ذکر، نوجوانوں کے لیے تربیتی نشستیں اور فیملی میں دینی گفتگو کا اہتمام رجب کے موقع پر عام ہوتا ہے۔ سیاسی مواقع معاشرتی بندھن مضبوط کرتے ہیں اور اسلام کی مثبت تصویر عوام میں قائم رکھتے نتیجہ خلاصہ اور عملی پیغام رجب الرجب کا ماہ مسلمانوں کے لیے ایک قیمتی موقع ہے۔ یہ نہ صرف ایک ماہ ہے بلکہ یہ دل و دماغ، اخلاق و عمل اور معاشرتی تعلقات میں اصلاح کا ایک پیغام ہے۔ اس مہینے کا حقیقی فائدہ اس میں ہے کہ ہم اسے نفسیاتی اور روحانی تجدید کے لیے استعمال کریں، یعنی گناہوں کی توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں، نفل عبادات اور تلاوت قرآن میں اضافہ کریں، رضا الہی کے لیے صدقات دیں اور دوسروں کی مدد کریں، بدعات سے بچیں اور سنت نبی کی روشنی میں عمل کریں، اپنے خاندان اور معاشرے میں محبت اور خیرخواہی کو فروغ دیں۔ رجب کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دین صرف مذہبی رسومات نہیں بلکہ ایک مکمل نظام زندگی ہے جو
انسان کو بہتر بناتا ہے، اخلاق، سماجی ذمہ داری اور اللہ سے بندگی میں مضبوطی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ اس مقدس مہینے کو محض تعطیل کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ اسے اپنی زندگی میں حقیقی تبدیلی لانے کا ذریعہ بنائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس ماہ میں اپنے قریب کرے، ہمارے عیوب مٹائے اور ہمیں نیکیوں میں ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی موضوع پر مخصوص اعمال کی روزانہ فہرست چیک لسٹ رجب کے دوران پڑھنے کے لیے مختصر دعائیں اور سورت/آیات کی لسٹ بھی بنا کر دے دوں، جو آسان اور عملی طور پر آپ کے لیے مددگار ہو۔ رجب الرجب کا مہینہ کیوں خاص ہے؟ رجب الرجب اسلامی تقویم کے اہم اور بابرکت مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ مہینہ نہ صرف تاریخی اور فقہی لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے، بلکہ روحانی اور اخلاقی اعتبار سے بھی مسلمانوں کے لیے خاص مقام رکھتا ہے۔ اس مضمون میں ہم رجب الرجب کی فضیلت، اس کے تاریخی واقعات، فقہی حیثیت اور اس مہینے میں انجام دی جانے والی عبادات اور اعمال کا مفصل جائزہ پیش کریں گے۔ تعارف: اسلامی سال میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے اشہر الحرم کہلاتے ہیں: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ان مہینوں کی حرمت کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ جنگ و خون ریزی میں کمی لانے، امن و امان کا ماحول قائم رکھنے اور بندگان خدا کو موقع دینا ہے کہ وہ اپنی روحانی حیثیت سنواری۔ رجب انہی مقدس مہینوں میں سے ہے، اس لیے مسلمانوں کی نظر میں یہ مہینہ خاص توجہ اور تعظیم کا حقدار ہے۔ تاریخی پس منظر اور اہم واقعات: رجب کے مہینے سے متعدد اہم تاریخی اور دینی واقعات منسلک ہیں۔ ان میں سے بعض عمومی اسلامی تاریخ میں معروف ہیں، جبکہ بعض مخصوص فرقوں اور تاریخی روایتوں سے جڑی ہوئی آؤ سب سے نمایاں واقعہ معراج النبی، اسراء و معراج کا ذکر ہے، جو کہ بعض روایات کے مطابق رجب کے مہینے میں پیش آیا۔ اسی طرح اہل تشیع میں امام علی کی ولادت باسعادت کو رجب میں منایا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق 13 رجب اور دیگر بزرگان دین کے میلاد شہادت کے واقعات بھی اسی مہینے میں منسوب پائے جاتے ہیں۔ فقہی اور روایتی نقطۂ نظر: فقہا اور محدثین نے رجب کی حرمت اور اس کے احکام کے بارے میں مختلف آراء بیان کی ہیں۔ عمومی طور پر یہ بات متفق علیہ ہے کہ حرمت مہینوں کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی عبادت واجب مخصوص فرض تبدیل ہو جاتی ہے، مگر یہ مہینہ روحانی تدبر، توبہ اور نیک اعمال کی طرف مائل ہونے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ روایات میں رجب کے مخصوص ثوابوہے کا ذکر ملتا ہے، مثلاً ثواب روزہ، دعاؤں کی قبولیت اور گناہوں کے معافی کے وعدے، لیکن علماء کرام نے خبردار کیا ہے کہ ان میں سے بعض روایات ضعیف، موہوم، ضعیف اور موضوع بھی پائی جاتی ہیں۔ اس لیے احتیاط یہ ہے کہ عام مسلم عقیدے اور عمل میں ایسی باتوں کو اختیار کیا جائے جو متواتر معتبر روایات پر مبنی ہوا۔ بہرحال رجب کو بطور موقع تزکیہ نفس، قرآنی فکر اور نوافل کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہی روحان اہمیت اور معنوی فوائد: رجب کا مہینہ انسان کو رونی اصلاح اور اللہ کے قرب کے حصول کا پیغام دیتا ہے۔ اس مہینے میں بندہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے، بری عادات سے توبہ کرتا ہے اور نیک عمل اختیار کرنے کی ٹھان لیتا ہے۔ اس موسم میں روزے، تلاوت قرآن، تہجد و نوافل، صدقہ و اصلاح نفس جیسے اعمال کا خصوصی ثواب سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر توبہ اور استغفار۔ رجب وہ بہترین وقت ہے جب دل صاف کر کے ماضی کی خطاؤں سے باز آنا ممکن ہے۔ نوافل اور عبادات: شب و روز کی نوافل، خاص طور پر نمازن، تہجد اور دعا دل کو نرم کرتی ہیں اور اللہ کی یاد کو دل میں تازہ رکھتی ہیں۔ صدقہ و خیرات: ضرورت مندوں کی مدد سے روحانی سکون ملتا ہے اور رحمت الہی کی امید بڑھتی ہے۔ سلف کی سنتوں کی تلاش: بزرگان دین کے اقوال و اعمال پڑھ کر عملی رہنمائی ملتی ہے۔ خصوص عبادات و اعمال جو رجب میں مستحب سمجھے جاتے ہیں: رجب میں کیے جانے والے کچھ اعمال روایات کی بنیاد پر خاص اہمیت رکھتے ہیں، مگر ان میں فرق رائے موجود ہے۔ ذیل میں کچھ عام اعمال کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ 1. روزہ رکھنا: بعض علماء کے نزدیک رجب کے پہلے جمعہ پورے مہینے میں روزہ رکھنے کو فضیلت دی جاتی ہے، البتہ اس بارے میں متفقہ فرضیت نہیں اور ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق نوافل روزے رکھ سکتا ہے۔ 2. نماز، تہجد اور دعائیں: رات کی عبادت، قرآن کی تلاوت اور مخصوص دعاؤں کا پڑھنا اس مہینے میں مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ 3. صدقات و خیرات: محتاجوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنے کو رجب میں خاص اجر ملنے کی ترغیب ملتی ہے۔ 4. استغفار اور توبہ: دل کی صفائی، پرہیزگاری اور گناہوں سے کنارہ کشی اس مہینے کی بنیادی روحانی مشقوں میں شامل ہے۔
5 اذکار اور اللہ کی حمد و ثنا روزانہ کے اذکار درود شریف اور دل سے مانگنا اس مہینے میں زیادہ قبولیت کا ذریعہ بن سکتا ہے، البتہ قبولیت کا اصل دارومدار اخلاص پر ہے۔ تاریخی واقعات اور ان کی شروح جیسے کہ پہلے ذکر ہوا رجب کے حوالے سے متعدد واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ معروف واقعہ اسراء و معراج ہے، جو کہ نبی کریم کے آسمانی سفر اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا قصہ ہے۔ اس واقعہ کی اہمیت اس لیے بھی عظیم ہے کیونکہ اسی میں نمازن پنجگانہ کا تحکیم بھی بیان کیا گیا۔ بعض تاریخی روایتوں میں معراج کو رجب میں مانا جاتا ہے، جبکہ کچھ مصادر اس بات میں اختلاف رکھتے ہیں کہ مخصوص تاریخ کون سی تھی۔ اس اختلاف کے باوجود واقعات کی روحانی و شروعاتی اہمیت برقرار رہتی ہے۔ الف للہ کا بندہ اللہ کے قریب ہوا اور امت کو ایک عظیم عبادت نماز دی گئی۔ شیعہ مکوبن فکر میں رجب کے مہینے میں بعض مخصوص ولادات اور مناسبت منسوب ہیں، جن میں حضرت علی کی ولادت کی یاد اہم شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح مختلف ائمہ و اولیاء کے واقعات بھی بعض روایتوں کے مطابق اسی مہینے میں پیش آئے۔ ان تقاریب کا مقصد بنیادی طور پر الہی رہنماؤں کے اخلاق عظیم کو یاد کرنا اور ان کی سیرت سے استفادہ کرنا ہے۔ رجب اور اسلامی اخلاقی تعلیمات رجب کا مہینہ ہمیں اخلاقی اصلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اس میں ہمیں درج ذیل اخلاقی نکات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بردباری اور رواداری حرمت مہینوں کی روح یہ ہے کہ دشمنی اور جھگڑے کم ہوں، لہذا تحمل اور رواداری کو فروغ دینا چاہیے۔ عفو و درگزر خطاؤں کو معاف کرنا اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا رجب کے بنیادی پیغامات ہیں۔ خود احتسابی ہر مومن کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا اور برے رویوں میں تبدیلی لانی چاہیے۔ اللہ کی یاد میں اضافہ دعا تسبیح اور اللہ کی عبادت وقت فضیلت میں ہونا چاہیے تاکہ انسان کا قلبی تعلق مضبوط ہو۔ کیوں بعض روایات پر احتیاط کی ضرورت ہے۔ دینی تاریخ میں بعض ایسے اقوال اور روایات بھی وارد ہوئے ہیں جن کے جواز اور سند پر تحقیق درکار ہے۔ بعض روایات میں رجب کے مخصوص معجزات عقتی وعدوں کا ذکر ملتا ہے جن کی سند ضعیف موضوع پائی گئی ہے۔ اسلام میں علماء کرام نے ہمیشہ نصوص کی سند کی جانچ پر زور دیا ہے تاکہ امت کو غیر مستند باتوں سے بچایا جائے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ رجب میں جو اعمال اختیار کیے جائیں وہ قرآن و سنت صحا اور معتبر روایات کی روشنی میں ہوں۔ عملی رہنمائی رجب میں کیا کریں۔ رجب کے مہینے کو بامقصد بنانے کے لیے عملی رہنمائی درج ذیل ہے۔ 1 روزانہ کی تلاوت قرآن کم از کم روزانہ چند آیات ایک پارہ پڑھنے کی عادت ڈال۔ 2 نوافل اور تہجد رات کا اٹھ کر نماز پڑھیں، چاہے مدت کم ہو مگر مستقل مزاجی کا اظہار ہو۔ 3 استغفار اور توبہ ہر دن استغفار کریں اور ماضی کی خطاؤں سے سچے دل سے رجوع کریں۔ 4 صدقہ و خیرات کسی محتاج کی مدد کریں، حتیٰ کہ معمولی مدد بھی روحانی سکون دیتی ہے۔ 5 اخلاقی اصلاح جھوٹ غیبت چغلی اور حسد سے پرہیز کریں۔ 6 دعا اور مناجات خصوصی دعا میں اپنے اور امت کے لیے خیر مانگی۔ 7 علمی مطالعہ سیرت الرسول اور اولیاء کرام کی سوانح پڑھیں تاکہ عملی نمونہ مل خلاصہ و نتیجہ رجب رجب نہ صرف اسلامی تقویم کا ایک مہینہ ہے بلکہ یہ روحانی بیداری، اخلاقی اصلاح اور عبادت مستحکم کا موقع ہے۔ خواہ اب روایت پسند ہوں یا فقہی احتیاط کرنے والے رجب میں وقت گزارنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنے رب کے قریب ہو، نیک اعمال اپنائے اور معاشرے میں امن و ہمدردی کو فروغ دے۔ خاص باتیں جن کا خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ رجب ان 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے، اس لیے اس کی حرمت اور احترام ضروری ہے۔ اس مہینے سے کئی تاریخی و دینی واقعات منسوب ہیں جن میں اسراء و معراج اور بعض اماموں کی ولادت شامل ہے۔ روایات میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بہت سی روایات رجب کی فضیلت میں موجود ہیں مگر کچھ میں ضعیفیت بھی ہے، اس لیے احتیاط اور معقول رویہ اپنانا بہتر ہے۔ عملی عبادات روزہ، تلاوت قرآن، نوافل نماز، استغفار، صدقہ اور اخلاقی اصلاح اس مہینے کے بنیادی اعمال بناد۔ مقصد یہ ہے کہ رجب کو محض رسم ظاہری تقریبات کا مہینہ نہ سمجھا جائے بلکہ موقعان تزکیہ اور اصلاح رو بنا دیا جائے۔ جب ہم رجب کی روح کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری ذاتی زندگی بہتر ہوتی ہے بلکہ معاشرے میں بھی نیکی برداشت اور بھائی چارے کے فروغ کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر مہینے کو اس کی اصل روح کے مطابق گزارنے کی ہدایت دے، آمین۔ رجب کا مہینہ کیوں خاص ہے؟ تعارف اسلامی تقویم میں سال کے 12 مہینے ہیں
اور ان میں سے چند مہینے اپنے روحانی تاریخی اور شریعتی اہمیت کی بنا پر خاص مقام رکھتے ہیں۔ رجب الرجب ان میں ایک مقدم اور معزز مہینہ ہے۔ رجب کا معنی و لغت میں احترام اور تعظیم کا اطلاق ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے اسے رجب الرجب کہا جاتا ہے، جس کا مفہوم ہے وہ رجب جس کا زیادہ احترام کیا گیا ہو۔ اس مضمون کا مقصد رجب الرجب کی اہمیت، اس کے تاریخی اور مذہبی اسباب، اس مہینے میں انجام پانے والے اعمال اور مسلمانوں کے لیے اس کے روحانی فوائد کو جامع انداز میں بیان کرنا ہے۔ قرآنی و شریف پس منظر اسلام میں کچھ مہینے حرام یعنی مقدس مہینے کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورت توبہ کی آیت 36 میں مہینوں کے تقدس کا تذکرہ ملتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ بعض مہینے مقرر کیے گئے ہیں جن میں جنگ کرنا بعض حالات میں منع ہے۔ روایات اور علماء اسلام کی اجماع روایت کے مطابق ان مقدس مہینوں میں رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم شامل ہیں۔ اس تقدس کا عملی مطلب یہ ہے کہ یہ مہینے عام مہینوں سے زیادہ پرہیز اور تقواؤ کا موسم ہوتے ہیں، اگرچہ اس کا اطلاق ہر معاملے پر یکساں نہیں ہوتا اور فقہی مسائل میں تفصیلی احکام مختلف ہو سکتے ہیں۔ تاریخی واقعات اور اس مہینے کے یادگار لمحات رجب کی افضلیت کی بنیاد صرف لفظی نہیں بلکہ تاریخ اور روایات میں بھی اس کا مقام نمایاں ہے۔ بعض تاریخی اور روایتی مصادر رجب سے منسلک چند اہم واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ معراج رسول، بعض روایات میں کہا جاتا ہے کہ سفر معراج اسی مہینے میں ہوا، حالانکہ تاریخ اور مان وقوع پر مختلف آراء موجود ہیں۔ اس واقعے کی روحانی اہمیت امت مسلمہ کے لیے بہت بڑی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں اور نبوت کی فضیلت کو واضح کیا۔ حرم مہینے کی حیثیت، تاریخی طور پر جنگ و لڑائی کی روک تھام، امن کی کوشش اور بندگی و توبہ کے لیے اس مہینے کو ایک موقع سمجھا گیا ہی۔ محافل علمی و روحانی، مسلمانوں نے صدیوں سے رجب کو تقوی، عبادت اور سرۃ النبی کی یاد میں گزارے۔ عابدان الہی، صوفیہ اور فقہا نے اسما کے لیے خصوصی محافل، مجالس ذکر اور دروس کا انعقاد کیا ہے۔ یہ بات ضروری ہے کہ تاریخی واقعات کے مان وقوع کے بارے میں بعض اختلافات موجود ہیں، اور ہر روایت کی سند و دلالت کا مختلف علماء نے جائزہ لیا ہے۔ اس لیے تفصیلی تاریخی وحی کے لیے معتبر مآخذ اور علماء کی رائے کو ترجیح دینی چاہیے۔ روایات اور احادیث احتیاط و اعتدال کا تقاضا۔ رجب کے بارے میں متعدد روایات نقل ہوئی ہیں جن میں خاص فضائل اور اعمال کا ذکر ملتا ہے، تاہم علماء کرام کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں کئی روایات کی صحت ازوف میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض روایات کمزور موضوع بھی پائی گئی ہیں، لہذا ایک باشعور مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ روایات کی اصالت جانچے بغیر انہیں قطعی حکم نہ سمجھے۔ معقول نقطۂ نظر یہ ہے کہ جن اعمال کا ثبوت قرآن و معتبر احادیث سے ملتا ہے انہیں عام عبادات کی مانند اختیار کیا جائے، جیسے روزہ، نوافل، قرآن خوانی، صدقہ، دعا وغیرہ۔ اور جن خصوصی رسومات مخصوص روایات کا ثبوت کمزور ہو یا ان میں بدعت ہونے کا شبہ ہو تو ان سے پرہیز اختیار کریں۔ فقہی ماہرین کی رائے رجب میں انجام دینے کے مستحسن اعمال۔ رجب کو برکت کا مہینہ سمجھتے ہوئے مسلمان کئی نیک اعمال میں مشغول ہوتے ہیں۔ ذیل میں ایسے عمومی اور مستند اعمال درج کیے جا رہے ہیں جو اسلام کے بنیادی مصادر کے مطابق ہر وقت مفید اور اس مہینے میں خصوصاً موزوں ہیں۔ ایک، نفس کی اصلاح، استغفار اور توبہ۔ رجب کا فلسفہ دل کی صفائی اور گناہوں سے توبہ بھی ہیا بہترین وقت ہے، مستقل گناہوں کو چھوڑ کر سچے ارادے کے ساتھ واپس اللہ کی طرف پلٹنے کا۔ دو، نماز، نوافل اور تہجد، رات کی عبادت، تہجد اور نافلہ نمازی اسما میں بہت ثواب کا ذریعہ بنتی ہیں۔ نوافل سے روح میں سکون آتا ہے اور اللہ کے قریب ہونے کا تجربہ ملتا ہے۔ تین، قرآن کی تلاوت اور تدبر، قرآن پڑھنا اور اس کے مفاہیم پر غور و تدبر کرنا ہر وقت بہترین عمل ہے۔ رجب اس کے لیے ایک یاد دہانی کا مہینہ ہے۔ چار، صدقہ و خیرات، محتاجوں کی مدد کرنا اور صدقہ دینا روحانی ترقی کا ذریعہ ہے اور اس مہینے میں اسے خاص قبولیت کی امید رکھی جاتی ہے۔ پانچ، دعا و استغفار اور درود پاک، دعا میں استقامت، درود پاک پڑھ کر نبی کریم پر سلام و درود بھیجا جائے، کیونکہ یہ بندے اور رب کے درمیان محبت و رحمت کا ذریعہ ہے۔ چھ، حج و عمرہ کی تیاری، چونکہ رجب ذوالحجہ اور حج کے مہینوں کے نزدیک آتا ہے، اس لیے بعض لوگ اس ماہ کو حج کی روحانی تیاری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سات، علم سیکھنا اور مجلس ذکر میں شرکت، دینی علم سیکھنے اور عظیم اصحاب علم کی مجالس میں شریک ہونا روحانیت کو اجاگر کرتا ہے۔ ہروات، خصوصیات اور مقبول صومات، احتیاط کے ساتھ بعض مقامات پر رجب میں مخصوص رسومات رائج ہیں، جن میں بعض عوامی رسوم ایسی ہیں
جن کے پیچھے مقامی ثقافت اور صوفی روایات کا ہاتھ ہوتا ہے میں شبن رغاب مخصوص نمازیں آفاتحہ خانیاں شامل ہوتی ہیں۔ علماء کا عمومی مشورہ یہ ہے کہ اگرچہ نیکی اور عبادت کی ہر صورت قابل تعریف ہے، مگر اگر کوئی عمل شرعی دلائل کے خلاف عابدت شمار ہو تو اسے ترک کرنا بہتر ہے۔ لہٰذا ہر مسلک مکتب کی طرف سے منقول رسومات پر ان کے دلائل کا جائزہ لینا دانشمندی ہے۔ رجب اور شیعہ روایات شیعہ اسلامی روایات میں بھی رجب کو اہم مانا جاتا ہے، اور اس مہینے میں بعض واقعات اور میلاد شہادت اور روایتی مناسبات کا ذکر کیا جاتا ہے، خاص طور پر اہل بیت کی زندگی کے معانی و مواعظ رجب میں بیان کیے جاتے تاہم ہر اس واقعے اور روایت کی سند کو علماء کے ساتھ جانچنا ضروری ہے تاکہ عقیدہ اور عمل دونوں میں درست رہنمائی مل سکے۔ روحانی تربیت رجب کا حقیقی مقصد رجب کا اصل مقصد صرف مخصوص رسوم بیرونی اعمال نہیں بلکہ دل کی اصلاح اللہ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا اور اخلاقی اقدامات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ یہ مہینہ ہر مسلمان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکے کون سے برے رویے ہیں جنہیں ترک کرنے کی ضرورت ہے، کن رشتوں میں بہتری کی گنجائش ہے، کیا ہم دوسروں کے ساتھ عدل شفقت اور احسان میں کمی تو نہیں کر رہے۔ رجب ہمیں محاسب نفس اور اصلاح عمل کا موقع دیتا ہے۔ عملی رہنمائی رجب کو کس طرح گزاریں؟ ذیل میں عملی اور آسان تجاویز دی جا رہی ہیں جو اس مہینے کو مؤثر اور بابرکت بنا سکتی ہے۔ روزانہ کم از کم ایک مرتبہ استغفار، درود اور پڑھی جانے والی کوئی مختصر دعا پڑھیں۔ ہفتے میں کم از کم ایک دن نفل روزہ رکھنے کی کوشش کریں، مگر اگر صحت دیگر شرعی موانع ہوں تو ضروری نہیں۔ قرآن کو روزانہ کم از کم چند آیات ایک پارہ پڑھیے اور اس پر تدبر کرکس فقیر مستحق کی باقاعدہ مدد کریں۔ یہ مالی ہو سکتی ہے یا وقت و خدمت کی صورت میں۔ اگر کسی سے دل میں رنجش ہے تو رجب کا موقع استعمال کر کے صلح کریں اور تعلقات درست کریں۔ مجالس ذکر، دروس اور تقاریب میں شرکت کریں، مگر ایسے طریقوں سے بچیں جو شرعی دلائل کے خلاف ہو۔ فقہاء اور مسلکی اختلافات اسلامی فقہ میں رجب سے متعلق بعض مخصوص مثل میں علماء کرام کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں، مثلاً خصوصی روزوں، مخصوص نمازوں، شبن رغاب کی حیثیت کے بارے میں مختلف آراء آواز لیے۔ اگر کوئی فرد کسی خاص عمل کو شریعت کے مطابق کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو بہتر ہے وہ اپنے مقامی عالم مستند مکوبن فکر سے رہنمائی حاصل کرے۔ معاصر منویت اور رجب آج کے تیز رفتار دور میں جب انسان بے تحاشا مشغولیات میں گھرا ہوا ہے، رجب ایک یاد دہانی بن کر آتا ہے کہ وقف ہو کر اپنے خالق کی طرف پلٹا جائے۔ یہ مہینہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم جدید زندگی کی دوڑ میں کھوئی ہوئی روحانی چیزوں کو دوبارہ زندہ کریں، وقت نکالیں، دل صاف کریں اور اپنے عمل کو اللہ کے نزدیک بہتر بنائیں۔ نتیجہ رجب رجب کا مہینہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ امت کو عبادت، توبہ اور اخلاقی اصلاح کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس کی فضیلت کی بنیاد قرآن و سنت کی عمومی روح، تاریخی واقعات اور صدیوں پر محیط اسلامی تجربے پر ہے۔ البتہ رجب کے متعلق نقل کی جانے والی ہر روایت اور رسومات کی سند و دلیل کا محتاط جائزہ لینا ضروری ہی بہتر یہی ہے کہ اس مہینے کو ہم اپنے اعمال کی تجدید، دل کی صفائی اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے استعمال کریں۔ آخر میں یہ یاد رہے کہ رجب کی حقیقی فضیلت وہ ہے جو عمل کے ذریعے ظاہر ہو، دل کی نیتوں کی پاکیزگی، اللہ سے تعلق کی مضبوطی اور عمل صالح سے اللہ ہمیں سچائی، تقوی اور استقامت عطا فرمائے۔ میں نوٹس یہ مضمون عمومی رہنمائی اور روحانی ترغیب کے لیے ہے۔ اگر آپ مخصوص تاریخی فقہی دلائل، مخصوص روایات کی سند کسی مسلکی روایت کے بارے میں حوالہ جات چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے وہ حوالہ جات تلاش کر کے فراہم کر سکتا ہوں۔